بسم الله الرحمن الرحيم. عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت: أربع لم تكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل الشهر وركعتان قبل الفجر. رواه النسائی. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. ایک عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا روزہ، اور دوسرا عشرہ ذی الحج یعنی ذی الحج کے پہلے عشرے کا روزہ یعنی 9 تاریخ تک کا روزہ. نمبر 3 ہر مہینے کے 3 روزے جس کو ایام بیز کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی تاریخ، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 کام اپنی زندگی میں ضرور کیا کرتے تھے. دوستو آپ ان میں سے غور فرمائیے، 3 کام روزوں کے متعلق ہیں: محرم کا روزہ، ذی الحج کے پہلے 9 دنوں کا روزہ، اور ہر مہینے کے 3 روزے. انسان کا نفس وہ روزے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا، اس لیے بادی النظر میں ایک دم سے جب انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو نفس فوراً انکار کر دیتا، بہت مشکل ہے، آج کل موسم بھی حبس والا ہے، کیسے رکھا جائے گا وغیرہ وغیرہ. جبکہ اگر اپنے آپ کو انسان تیار کر لے، قبر کو سامنے رکھے، آخرت کو سامنے رکھے، آخرت کی ہولناکیوں کو سامنے رکھے، اور روزہ کے ذریعے سے حاصل ہونے والے فضائل کو سامنے رکھے تو کوئی مشکل نہیں. اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو نہیں چھوڑا کرتے تھے. تو ذی الحج شروع ہو گیا ہے تو کوشش کیجئے کہ اس کے روزوں کو ضرور رکھ لیجئے، اور گھر میں اس کی ترغیب چلائیے کہ یہ عشرہ ذی الحج بہت بہت زیادہ فضائل کا باعث ہے. جیسے ہم نے کل کے حدیث میں پڑھا کہ اس میں نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. تو اس لیے خود بھی توجہ کریں، اپنے گھر والوں کو، اور جہاں جہاں تک ممکن ہو اس آواز کو پہنچائیں کہ ذی الحج کے 10 دن بہت قیمتی ہیں، ان کے دن قیمتی ہیں، ان کی راتیں قیمتی ہیں. ان کو سستی اور غفلت میں ضائع نہ کریں، بلکہ ان میں تھوڑی اور محنت کوشش کر کے وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں تاکہ آخرت میں ہمارا بھرپور حصہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.